کیا ہوا شہزادی؟ تھک گئی؟ اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا؟ مشکلوں اور پریشانیوں نے تمہیں چور کر کے رکھ دیا ہے۔ یاد کرو، تم تو وہ تھی جو دوسروں کو حوصلہ دیا کرتی تھی۔ تم تو وہ تھی جو دوسروں کا ہاتھ تھام کے انہیں آگے بڑھایا کرتی تھی۔ مشکل اور غموں میں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا کرتی تھی۔ آج تم مایوس ہو گئی، اور مایوس بھی ہو گئی تو اس رب سے مایوس ہو گئی جس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ہو سکتا ہے نا کہ جس راستے پر تم چل رہی ہو اس راستے کے آخر میں اللہ پاک نے تمہارے لیے سکون ہی سکون رکھا ہو۔ تو تھکو نہیں میری پیاری بہن، مایوس نہ ہونا۔ آج ہی اللہ کا دامن پکڑو اور اس پولیس رات سے زندگی کو آسانی سے گزار لو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گی، خوش ہوں گی، اللہ کا ذکر شکر کرتے زندگی گزار رہی ہوں گی۔ بہت ساری پیاری پیاری شہزادیاں بہنیں ہیں میری، اپنی پریشانیاں میرے ساتھ شیئر کرتی ہیں۔ اللہ پاک میری ساری بہنوں کی پریشانیوں کو حل کرے۔ جو بہنیں بیٹے کی طلبگار ہیں، جو اولاد کی طلبگار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جان سی اولاد دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی سے مشکلیں پریشانیاں ختم کر دیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے نا کہ ان سب کے ساتھ ساتھ انسان تھک جاتا ہے۔ زندگی کا ایک ایسا موڑ آتا ہے نا کہ بس بندہ تھک جاتا ہے اور وہ آسرا کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہو جو میرا ہاتھ تھام لے۔ پر یقین کریں، اس دنیا میں ایسا کوئی نہیں جو آپ کا ہاتھ تھامے سوائے اللہ پاک کے۔ یاد رکھیں، اگر اللہ پر آپ کو توکل ہے نا کہ جو بھی ہوگا میرا اللہ ہی میرے ساتھ، یہ برا بھی میرے اللہ سے، یہ اچھا بھی میرے اللہ سے، تو یقین کریں آپ بڑے سے بڑا راستہ آسانی سے پار کر جائیں گی۔ ذکر کر رہی ہوں میں دنیا کی پریشانیوں کا، ذکر کر رہی ہوں میں ایسے لوگوں کا جو ہم لوگوں کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں، ہماری زندگی کا دائرہ تنگ کر دیتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی سے نفرت ہونی شروع ہو جاتی ہے، مایوسی آنی شروع ہو جاتی ہے، ان لوگوں سے بھی نفرت ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ہم اللہ سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، کوئی بھی اگر آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے، چاہے کوئی بھی ہے، تو آپ صرف صبر کریں۔ یقین کریں، صبر جمیل وہ خوبصورت چیز ہے نا جو آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ صبر جمیل وہ خوبصورت چیز ہے جس نے یوسف کو یعقوب علیہ السلام سے ملا دیا۔ صبر جمیل وہ خوبصورت چیز ہے جس نے بنجر زمین سے زمزم کے فوارے چھڑا دیے۔ صبر جمیل بہت خوبصورت چیز ہے۔ صبر وہ نعمت ہے جو ہمیں ہمارے نبیوں کی میراث میں سے ملی ہے، اور ہم تو ہیں ہی اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی، تو کیوں نہ ہم اس خوبصورت عادت کو اپنائیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے کڑوے بول ہمارا دل چیر کے رکھ دیتے ہیں، زندگی کی مایوسی ہمارا راستہ تکتی رہتی ہے، اور پھر ہم دنیا کی سب چیزوں کو چھوڑ کے خود کو ایک طرف لے کے بیٹھ جاتے ہیں، نہ ہم کسی کے اور نہ ہمارا کوئی۔ لیکن اس حال میں بھی ہمیں کوئی نہیں چھوڑتا، لوگ ہمارے پیچھے آتے ہیں، ہمیں طعنے کرتے ہیں، ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں، ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں، اور اتنا برا کرتے ہیں کہ وہ صبر جو ہے نا وہ آنسو بن کے ہماری آنکھوں سے اللہ کے آگے بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر آپ کسی کو اچھی سزا دینا چاہتی ہیں نا تو وہ کوئی کڑوا بول نہیں ہے، وہ طنز نہیں ہے، وہ طعنہ نہیں ہے، وہ ہے ایک صبر جمیل۔ صبر بھی ایسا، صبر جمیل کا مطلب کیا ہے؟ جس میں گلہ نہ ہو، شکوہ نہ ہو، جس میں صرف آنسو ہو، سجدہ ہو، اور آپ کی اللہ سے باتیں ہوں، جس میں آپ کے صبر سے کوئی نقصان نہ اٹھائے، آپ کسی کو طعنے نہ دیں، کسی کو طنز نہ کریں، کسی کو گلہ شکوہ نہ دیں، کسی کو برا نہ کہیں، مطلب خاموش، بالکل خاموش۔ جب اللہ پر معاملہ چھوڑ دیا ہے تو اب بالکل خاموش ہو کے دیکھیں کہ اللہ کا فیصلہ کیسا فیصلہ آئے گا۔ یقین کریں میری پیاری بہنوں، میرے اللہ کے فیصلے آتے تو تھوڑے لیٹ ہیں، لیکن بڑے ہی خوبصورت فیصلے میرے اللہ کے آتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی زندگی میں تنگ کر رہا ہے تو آپ جانماز بچھائیں، اور جو ہے نا کھلے آسمان کے نیچے جانماز بچھائیں، اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں اور آپ کا دل بھی رو رہا ہو، اور آپ اللہ سے کہہ رہی ہوں کہ یا اللہ پاک، اس بندے یا بندی نے مجھے بہت تنگ کر دیا، پریشان، یا اللہ تو اسے ہدایت دے دے، یا اللہ میں صبر کر رہی ہوں تو مجھے میرے صبر کا بدلہ دے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت بھی نہ دے، اس کو تو سزا دے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں آپ اللہ پر معاملہ چھوڑ دیں، پھر کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ کہتے ہیں نا کہ
آپ کی نا بد دعائیں نہیں لگتی. لوگ کہتے ہیں نا اس نے اس کو بد دعا دی لگی، میں نے اس کو بد دعا دی لگی. نہیں، بد دعائیں نہیں لگتی بھائی. بد دعائیں اگر لگنی ہوتی نا تو آج یہ جو حکومت نے ہمارے حالات بنائے ہوئے ہیں نا، تو میں تو خود کہتی ہوں اللہ ان کو غرق کرے. تو یہ تو غرق نہیں ہو رہے نا. تو بد دعائیں نہیں لگتی، صبر لگتا ہے، رونا لگتا ہے، آنسو لگتے ہیں. تو آپ آج سے ہی صبر کا دامن پکڑے، آنسوؤں کا دامن پکڑیں، دل اپنا اللہ کے ساتھ ملا دیں، اپنے توکل کو اللہ سے مضبوط کر دیں. اور پھر آپ دیکھیں گے آپ کے جو آنسو گریں گے نا صبر کے، یہ ڈائریکٹ اللہ تک پہنچیں گے. اور پھر یقین کرے پھر کیا ہوگا، پھر مکافات عمل شروع ہو جائے گا. پھر وہ بندہ جو ہے نا اس کا برا ہونا شروع ہو جائے گا، اس کے اوپر اللہ کی آفتیں آنی شروع ہو جائیں گی اللہ کی طرف سے. پھر وہ کہے گا میں نے کیا ہی کیا ہے، میں نے تو چند باتیں ہی کی تھی نا، اس کو میں نے کیا کہا تھا، اس کی بے عزتی کی تھی، اس پر الزامات لگائے تھے، اس پر تہمت لگا دی تھی، اس کو برا بھلا کہا تھا، اس کو لوگوں میں بدنام کیا تھا. نہیں نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی تو تھی جو آپ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دل میں رہتا ہے انسان کے. آپ نے انسان کے دل کو توڑا، پھر مکافات عمل شروع ہوتا ہے. اور یقین کریں میری پیاری بہنوں، جب مکافات شروع ہوتا ہے نا اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کیا، صبر کیا چیز ہے، صبر کا پھل کیا چیز ہے. پھر آپ کو یہ چیز محسوس ہوتی ہے. جب تک آپ صبر کر رہے ہوں گے نا تو شیطان آپ کو پورے طریقے سے ورغلا رہا ہوگا کہ ایسا کرو ویسا کرو، اس کے ساتھ برا کرو، کیوں تم ہی کیوں سہو گی، تم اس کے ساتھ ایسا کرو ویسا کرو. یقین کریں آپ کو بہت اوپر نیچے کرے گا شیطان. لیکن اگر آپ کا توکل اللہ پر ہوگا اور صبر بھی اللہ کے لیے ہوگا تو پھر یقین کریں آپ منہ سے کچھ کہیں نہ کہیں، دل سے کچھ کہیں نہ کہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ صبر کا بدلہ ضرور دے گا. اور میری پیاری بہنوں، ایک چھوٹی سی گزارش ہے آپ لوگوں کے لیے. بہت سارے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں وظائف یہ کر لو، یہ ہو جائے گا، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، لوگوں کے رویے اچھے ہو جائیں گے. میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز لے آئیں پلس تہجد لے آئیں تو بس بہت ہی خوبصورت چیز ہے. سونا ہے، اس کے بعد روز کا قرآن لے آئیں، تھوڑی بہت، ایک رکوع، صرف ایک رکوع. آپ جو ہے نا سورہ بقرہ کا روزانہ پڑھنا شروع کر دیں. سورہ واقعہ کو اپنی زندگی میں لائیں، رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی. سورہ ملک کو لے کر آئیں، قبر کے عذاب سے اللہ پاک آپ کو بچائے گا. سورہ یاسین کو صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، پورے دن کا ذمہ اللہ پاک لے لے گا، آپ کا دن بہت خوبصورت گزرے گا. اسی طریقے سے روزانہ قرآن پڑھانے کی ترتیب اپنی زندگی میں لے کر آ جائیں. اس کے بعد خوبصورت وظیفہ استغفر اللہ، اس کی کثرت. آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ایون جب آپ کچھ سو رہے ہوتے ہیں نا تو آپ الٹی سیدھی سوچیں کر رہے ہوتے ہیں، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ، یہ ساری سوچیں ہمارے دماغ کو خراب کر رہی ہوتی ہیں. اور جب ہم سوتے ہیں تو پھر بھی ہماری زندگی میں سکون نہیں ہوتا. ہم بے سکون طریقے سے سوتے ہیں، جب صبح اٹھتے ہیں تو ہمارے سر میں درد، بلڈ پریشر ہائی لو، کبھی کیا کبھی کیا. تو کوشش کریں کہ سوتے وقت جو ہے نا آپ نے سورہ بقرہ کی 2 آیات آمن الرسول والی سے لے کے آخر تک، اور پلس استغفر اللہ کی کثرت. آپ نے گننا نہیں، ہاں انگلیوں پہ پڑھیں، بہت خوبصورت بات ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ بے حساب، بے مقدار اور لا تعداد کثرت استغفار کریں. کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ. یہ استغفر اللہ صرف اپنی زبان سے نہیں نکلنا چاہیے، یہ استغفر اللہ آپ کے دل سے نکلنا چاہیے. یہ استغفر اللہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ صرف ایک بار اپنی زبان سے استغفر اللہ کہیں نا تو میرا اللہ خوش ہو جائے آپ سے. یقین کریں استغفر اللہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی گناہ معاف ہوں گے، نہیں نہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ نماز قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، بالکل سیدھی سی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، صبر کیا ہوا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ چھیڑم چھاڑی نہیں کرتے، کسی کا دل نہیں دکھاتے، لیکن پھر بھی ہماری زندگی میں مشکلیں ہوتی ہیں، رزق کی تنگی ہوتی ہے، مشکل حالات ہوتے ہیں، مشکل رویے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے یقین کہ جب ہم کثرت استغفار اپناتے ہیں نا تو ہماری زندگی اتنی خوبصورت ہوتی چلی جا رہی ہے. بہت ساری بہنیں کہتی ہیں آپ ہی ہم پڑھ رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا. یار آپ پلیز یہ بات نہ کیا کریں. مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ لوگ یہ بات کر کے اپنا پڑھایا سارا کا سارا ضائع کر دیتی ہیں. تو پلیز پلیز آج کے بعد آپ نے یہ بات نہیں کہنی. میں آپ کو ایک بہن ہوتے ہوئے سمجھا رہی ہوں، آپ نے کثرت استغفار کرنی ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے، صبر جمیل کو اپنی زندگی میں لانا ہے. پھر آپ دیکھیں، پھر آپ کو زندگی گزارنے کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا. آپ کے گھر میں، زندگی میں، آپ کے گھر کے در و دیوار میں سکون آ جائے گا، آپ کے رزق میں برکت آ جائے گی، آپ کے گھر میں صحت آ جائے گی، آپ کی، بس میں کہتی ہوں کہ ہر نعمت دگنی ہو جائے گی. اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا. بیٹے کی خواہش ہے اللہ پاک بیٹا دے دے گا، اولاد کی خواہش ہے چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا، اللہ پاک سب کچھ دے گا. ہر چیز اللہ دیکھیں گے. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ تم استغفار کرو، میں دنیا اور آسمان اور زمین کی ساری نعمتیں تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا. تو پھر کیوں نہ ہم صرف استغفر اللہ سے اللہ کو پالیں. تو میری پیاری بہنوں، آج سے اپنے کثرت استغفار کرنی ہے، پلس نماز، قرآن
اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے، اور صبر جمیل اور توکل تو بس لازم ہی ہونا چاہیے۔ تو جناب یہ تھا میرا آج کا خوبصورت سا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا کہ آج کا ولاگ آپ لوگوں کو کیسا لگا، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا یار مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے گا اپنا خیال، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔